ہمیں ڈیفالٹ سے بجایا بندہ پوچھے ڈیفالٹ تک لے کے جانے والے کون ہیں؟ یہ عوام کی کھال نوچتے ہیں، اتارتے ہیں، کھال آہستہ آہستہ پھر اگاتی پھر کھاتے ہیں۔ غور سے سن لو، جب تک ان لوگوں سے، ان پیشہ ور سیاستدانوں سے، موروثیت زدہ خاندانوں سے نجات نہیں ملتی، اس ملک کے عام آدمی کو نجات نہیں ملے گی۔ اگر ہمیں اپنے قاتلوں کا شعور نہیں ہے، ہمیں بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، تو باڑ میں جائے، سارا کچھ اس سے زیادہ کریں۔ بجلی کی 8 تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے اوور بلنگ کے ذریعے صارفین سے 244 ارب روپے بٹورنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ملتان الیکٹرک کمپنی نے مردہ افراد کو 4 کروڑ 96 لاکھ روپے کے بل بھیجے۔ اس کے علاوہ 0 یونٹ والے صارفین پہ 12,21,790۔ دیکھو بات سنو یار، میرے بھائیوں، میرے ہم وطنوں، میرے دوستوں، ایک بات غور سے سن لو، جب تک ان لوگوں سے، ان پیشہ ور سیاستدانوں سے، موروثیت زدہ خاندانوں سے نجات نہیں ملتی، اس ملک کے عام آدمی کو نجات نہیں ملے گی، اس کی زندگی عذاب میں مبتلا رہے گی۔ صرف ایک سوال کا کوئی جواب دے دیں مجھے کہ یہ جتنی کمپنیاں ہیں آئی پی پیز، ان میں کتنے پولیٹیشنز، شوگر ملز کن کن کی ہیں، اور ان میں سے کتنے فیصد لوگ اسمبلیوں میں یا سینٹ میں ہوتے ہیں؟ بتا دیں مجھے۔ اگر ہمیں اپنے قاتلوں کا شعور نہیں ہے، ہمیں بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، تو باڑ میں جائے، سارا کچھ اس سے زیادہ کریں۔ یہ عوام کی کھال نوچتے ہیں، اتارتے ہیں، کھال آہستہ آہستہ پھر اگاتی ہے پھر کھاتے ہیں۔ ہمیں ڈیفالٹ سے بجایا بندہ پوچھے ڈیفالٹ تک لے کے جانے والے کون ہیں؟ کتنے سال سے تم لوگ قابض ہو؟ حد ہے، حد ہے۔ میں تو عوام کا حصہ ہوں، میں تو عوام کی بھی بے شرمی پہ حیرت ہوتی ہے۔ اندازہ لگاؤ، ایک بھائی 3 دفعہ، دوسرا دوسری پاری لے رہا ہے، پنجاب کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، آج بھی ان کے پاس۔ پہلے نواز شریف چمٹے رہے، پھر وہ برادر خرد۔ تو کیا تماشا ہے یہ؟ اس ملک میں ماؤں نے بچے جننے بند کر دیے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، ایون لوور کلاسز کے بچے ہر جگہ میرٹ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، سول سروس ہے، مجھے پسند نہیں تھی، میرے والد ہی وانٹڈ می ٹو بیکم اے سول سرونٹ، میں نے کہا میں نے کسی کا سرونٹ نہیں، اور میں نے زندگی اسی طرح گزاری ہے۔ میں نے زندگی اس حیثیت میں گزاری ہے، جو جابز بھی کی ہیں بالکل ایسی ہیں جیسے آپ کو وکیل ہائر کریں، وہ آپ کا ملازم نہیں ہوتا، آپ انجینئر، آرکیٹیکٹ یا ڈاکٹر کوئی ملازم نہیں ہوتا آپ کا۔ سو اس طرح زندگی گزاری۔ تو آئی ٹولڈ مائی فادر، میں نے کہا جی نو پبلک سرونٹ، نو، آئی ایم نو بڈی سرونٹ۔ اس سے اختلاف ہوا، گھر چھوڑا، وہ لمبی کہانی ہے، اس کو چھوڑیں۔ تو ادروائز بچے ہمارے سول سروس میں، ان میں سے کبھی کوئی نکلا انسان کا بچہ نالائق فوج میں جاتے ہیں، عدلیہ میں وکیل بنتے ہیں، سپریم کورٹ کے جج بنتے ہیں، جرنیل بنتے ہیں، ٹاپ کے جرنلسٹ بنتے ہیں، رائٹرز بنتے ہیں، پوئٹس بنتے ہیں، آئی ٹی کے انجینئرز بنتے ہیں۔ او خدایا، یہاں موت پڑتی ہے ان کو۔ یہ ایک ٹولہ ہے، یہ ایک مافیا ہے جس نے عوام پہ پابندی لگائی۔ تو بجلی جو مرضی کرو، شوق دو، یہ بے شرم ہے، ڈھیٹ ہے، ان کا کچھ نہیں ہونا۔ انہوں نے جو مرضی کھال اتار لو، ان کی بوٹیاں نوچ لو، ان کے آرگنز نکال لو، ان کے گردے نکال کے بیچ دو، کوئی اثر نہیں ہونا، تو دبی رکھو، میں عوام کے نہیں، ان کے ساتھ۔ اچھا ویورز، فواد چودھری نے کہا ہے کہ موجودہ پی ٹی آئی لیڈرشپ جو ہے نے بانی پی ٹی آئی کو پابند سلاسل رکھنے میں کردار ادا کیا ہے، اور وہ چاہتا ہی نہیں کہ بانی باہر آئے، ورنہ ان کی لیڈری ختم ہو جائے گی۔ موجودہ لیڈرشپ کوئی تحریک نہیں چلا سکتی، بانی کے بیٹے آ جائیں تو پوزیشن مختلف ہو سکتی۔ یہ باتیں جزوی طور پہ تو ٹھیک ہیں، جنرلی اگر آپ انہیں ایک ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیں، لیکن کچھ چیزیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو پابند سلاسل رکھنے میں تو کسی کا بھی بھلا نہیں ہے۔ آج کل اگر ان کی کوئی لیڈرشپ ہے، اس کی اوقات کوئی نہیں ہے،
چونکہ لیڈرشپ کے ساتھ جو بس بیسیکلی جو اقتدار ہوتا ہے اس کے جو پرکس، پریولیجز، پروٹوکول اور پیسہ، کوئی حرامی ہے تو اس نے پیسہ سارا کچھ ہوتا ہے. باہر کیا ہے؟ کوئی بڑے موٹے فوائد اگر ہوتے ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس حد تک سچ ہے. فواد چودھری مجھ سے بہتر جانتے ہیں، چونکہ آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین. وہ تو اس پارٹی کا حصہ رہے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، ذہین آدمی ہیں اور نسلی پولیٹیشین ہیں. تو میں ان کی بات کو مکمل طور پہ رد بھی نہیں کرتا اور مکمل طور پہ قبول بھی نہیں کر رہا. اس کی وجہ ہے تو جن لوگوں نے جیلیں کاٹ رہے ہیں، مقدمے فلانا ڈھمکانا اور ایک انسیکیورٹی کی کیفیت میں زندہ رہ رہے ہیں، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ بندہ باہر آ جائے. اور اصل اقتدار تو عمران باہر آئے گا تو اقتدار میں آئے گا نا. تو اس وقت تک چند لوگ ہیں جن کی ممکن ہے کوئی ان کے مفادات وابستہ ہوں، بٹ بائی اینڈ لارج آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ تھیسس کوئی درست ہے.